ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج محترم و مکرم شیخ محمد یونس صاحب اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں۔ ان سے ایک دوست کا اہم سوال، اس نے سوال یہ کیا ہے کہ ایک عیسائی نے مجھے سوال کیا ہے کہ ہمارا آپ کے قرآن کی روح سے ہمارا عیسیٰ جو تھا وہ صاحب شریعت تھا، اس کو انجیل عطا کی گئی تھی، انجیل آسمانی کتاب تھی۔ تو اس کے بارے میں محترم ربی صاحب سے پوچھتا ہوں کہ کیا واقعی عیسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت تھے یا قرآن کیا کہتا ہے؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سلسلے میں جو ہم پہلے تو قرآن سے ہی یہ ثابت کرنا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا حیثیت ہے، وہ کس درجہ کے نبی تھے۔ تو قرآن کریم کی سورۃ صف میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، اور یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل، یقیناً میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ بنی اسرائیل کی طرف، بنی اسرائیل کو کہا کہ اے بنی اسرائیل کی اولاد، یقیناً میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ تو بنی اسرائیل تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت تھی۔ اچھا۔ تو آگے ہے مصدق لما بین یدیہ من التوراۃ، توراۃ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تھی، اس کی تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں۔ اچھا، توراۃ کی تصدیق کی تھی۔ ہاں جی، تو توراۃ کی تصدیق کرنے کے لیے میں آیا ہوں، ٹھیک ہے، جو توراۃ میں سے میرے سامنے ہے، یعنی توراۃ ان کے سامنے پہلے آ چکی تھی۔ یہ اسی طرح نہیں جس طرح مسیح موعود علیہ السلام نے، امام مہدی علیہ السلام نے کیا کہ میں قرآن کی تصدیق کرتا ہوں۔ ہاں، میں قرآن کی پیشگوئیوں کی تصدیق، میں ان کی اشاعت کے لیے میں ان کی اشاعت کے لیے آیا ہوں، میں کوئی نئی شریعت لے کے نہیں آیا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے کیا یہ جواب دے رہے ہیں کہ میں تو توراۃ کی تصدیق اور اس کی اشاعت کے لیے آیا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ تو دراصل عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ علیحدہ کوئی صاحب شریعت نبی نہیں ہے، اس سے یہی ثابت ہوتا ہے، کیونکہ ان سے تبلیغ، جب وہ پہاڑی باز میں بھی ایک یہ اس طرح کی آیت ایک موجود ہے کہ جس میں سوال کیا گیا ان سے کہ بھی آپ جو ہیں وہ کہ آپ کی کیا حیثیت ہے رسول ہونے کے لحاظ سے۔ تو وہاں پہ انہوں نے پھر یہی جواب دیا ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ یہ جواب دیتا ہے کہ رسول الا بنی اسرائیل، کہ وہ تو صرف بنی اسرائیل کے لیے رسول ہے، اور بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ساری قوم ہے، تو ان کو آلریڈی توراۃ کی شکل میں یہ کتاب مل چکی تھی ان کو۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام کو پہاڑی باز کے دوران میں یا اس کے بعد بھی جب بھی یہ سوال کیا گیا کہ آپ کیا کس کام کے لیے آئے، تو انہوں نے پھر یہ جواب دیا کہ میں کوئی نئی شریعت لے کے نہیں آیا، بلکہ میں تو اسی شریعت کی تکمیل کے لیے، اسی شریعت کی اشاعت کے لیے، اسی شریعت کے ریوائول کے لیے آیا ہوں جو موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی۔ لیکن ان کا طریقہ کار علیحدہ تھا، جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا ان کی تبلیغ علیحدہ تھی، اس زمانے کے مطابق تھی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام تو ان کے 1400 سال بعد آئے ہیں، تو 1400 سال کے بعد جو حالات پیدا ہوئے پھر ان کی تبلیغ ان کے حالات کے مطابق تھی۔ ہاں جی۔ تو یہ جو انجیل کی مختلف نام ہیں، اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو یہ جب ہم اناجیل، مختلف اناجیل جس میں متی بھی آ جاتا ہے، لوکا بھی ہے، یوحنا بھی ہے، ہاں جی، متی کی انجیل ہے، یوحنا بھی ہے، اسی طرح اور کچھ خطوط بھی ہیں۔ اچھا، ہاں جی، اور اس طرح بہت ساری مطلب پیشگوئیوں کے اوپر مشتمل یہ ساری کتابیں ہیں۔ تو اس کی سب کو جوڑ کر انجیل بنائی۔ ہاں جی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی میں پہاڑی باز میں جو تبلیغ کی گئی ہے وہ ساری تعلیم ہے، اور ویسے بھی جو واقعات پیش آئے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں جہاں بھی اپنے حواریوں کے پاس حواریوں کو ساتھ لے کر تبلیغ کے لیے گئے ہیں، تو وہ ساری باتیں جو ہیں حواری جو ہیں مختلف اوقات میں وہ لکھتے گئے اپنی اپنے خیال کے مطابق، کوئی کسی لوکا نے اپنی لکھ دی، یوحنا نے اپنی لکھ دی تھی۔ اچھا، پھر تو یہ حدیث ہو گئی۔
تو یہ بالکل وہی حدیث والی بات ہے، جیسے حدیث اکٹھی ہوئی ہے، ایک حدیث اکٹھی ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، وہ صحابہ نے جو سنی ہوئی باتیں ہیں وہ اپنے اپنے خیال میں وہ جو سنا، اور ٹھیک ہے وہ ایک اس پہ بہت جرا قدہ ہوئی ہے، اسماء رجال ایک علم ہے، اس کے مطابق پھر یہ جیسے اب ہم کہتے ہیں امام احمد بن حنبل ہے، ترمذی ہے، سیاستہ کی جو 6 حدیثیں ہیں، تو اس میں پھر یہ باتیں بھی بیان کی گئی ہیں کہ جو بخاری ہے تو امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں باقاعدہ 2 نفل پڑھ کے تو اس کے بعد پھر میں وہ لفظ لکھتا تھا جب رسول اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد مجھے ملتا تھا. تو یہ طریقے تو مختلف ہیں مختلف زمانوں کے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے ان کے پھر اپنے اپنے طریقے تھے، وہ جہاں جہاں انہوں نے ان کی باتیں سنی وہ لکھتے رہے. اسی وجہ سے ان میں بعض باتوں میں ان کی تعلیمات میں تضاد بھی کئی جگہ پہ نظر آ جاتا ہے. ہاں جی، تو اس میں اختلافات بھی کئی جگہ نظر آ جاتے ہیں. اسی سے پھر یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو احادیث کی حد تک تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ کتابیں جو ہیں ان کی حدیث کی مانند ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کتاب آسمانی کتاب ہے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے. اچھا، کیونکہ اول تو یہ ہے کہ کسی جگہ پہ اس کا یہ دعویٰ موجود نہیں ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. کسی جگہ نہیں، اس کا کوئی خود مطلب ہے، صرف قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ خدا کی طرف سے ہے. جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے 1-2 کیسٹوں میں یہ بات کی ہے کہ ان کن تم ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بصورۃ من مثلہ، کہ اگر تمہیں یہ شک ہو کہ یہ کتاب خدا کی طرف سے نہیں ہے تو اس طرح کی اور کوئی بنا کے دکھاؤ. یا پھر یہ ہے کہ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کہ اگر یہ خدا کے علاوہ کسی کی طرف سے ہوتا تو اس میں جگہ جگہ اختلافات پائے جاتے. تو یہی وجہ ہے نا کہ انجیل کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ وہ اصل انجیل نہیں ہے. ہاں جی، اس میں تبدیل شدہ یہ انجیل ہے. ہاں، اس میں جگہ جگہ اختلافات اور تضادات اصل میں یہ لوگ زمانے کے ضرورت کے لحاظ سے اس میں درج کر دیتے یہ میں نے سنا ہے. ہاں جی، تو اس وجہ سے جو قرآن سے جو بات ثابت ہے وہ ایک تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہے، وہ کسی دوسرے کے لیے رسول نہیں ہے. اور حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ اے رسول تو کہہ دے کہ تو ساری دنیا کے انسانوں کے لیے رسول بن کر آیا ہے. تو ایک تو یہ فرق ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ دوسری جگہ یہ فرمایا کہ رسول لا بنی اسرائیل، کہ وہ صرف بنی اسرائیل کے رسول آئے، صرف بنی اسرائیل. اور تیسری بات یہ کہ انہوں نے خود کہہ دیا ہے کہ بھئی میں کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آیا ہوں، میں تو جو شریعت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے اسی کو ہی مکمل کرنے آیا ہوں، اس کی تصدیق بھی اور اس کی آگے اشاعت بھی کرتا ہوں. ہاں جی، کوئی نئی شریعت میں نہیں لایا. یہی بات چونکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام امام مہدی علیہ السلام نے بھی فرمائی ہے. کئی لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جی وہ تو حدیثیں بھی موجود ہیں، فقہ بھی موجود ہے، اور ہمارے علماء بھی موجود ہیں، اور ولی اللہ بھی، اور دوسرے تیسرے، تو پھر امام مہدی کیا ضرورت ہے؟ تو امام مہدی کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وہ حکم عدل کے طور پر آئے گا. جب اس نے آنا ہے تو اس نے پھر نئی شریعت کے ساتھ نہیں آنا، اس نے اسی شریعت کو جو قرآن کریم دنیا میں کامل طور پر نازل ہو چکا تھا اسی کو ساری دنیا میں پھیلانے کے لیے وہ آنا تھا انہوں نے. اور اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ میں فیہ کتب قیمہ، کہ یہ وہ قرآن کتاب ہے جو محمد رسول اللہ پر نازل ہوئی، اس میں تمام سابقہ شرائع نبیوں کے جو تعلیم ہے وہ اس میں خلاصتاً درج کر دی گئی ہے. تو اس میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم، نوح علیہ السلام کی دعائیں، حضرت آدم علیہ السلام کی دعائیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی دعائیں، الغرض جتنے انبیاء کا ذکر ہے ان سب کی دعاؤں کا اور تبلیغ کے کیا کیا الفاظ تھے، کیا کیا پیغامات تھے، وہ سب توحید کا پیغام تھا. آپ کی تشریح سے یہ پتہ لگتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی پھر توریت میں اس زمانے میں 1400 سال کے بعد یہودیوں نے کافی اختلاف پیدا کر دیا تھا.
تو اس کی اصلاح کے لیے عیسیٰ علیہ السلام، ہاں اس کی اصلاح کے لیے کہ اصل میں یہ عیسیٰ علیہ السلام کی حضور نے فرمایا ہوا ہے کہ یہودیوں کے 72 فرقے ہو گئے تھے، ہاں جی میری امت کے 73 ہوں گے، 73 ہوں گے، ایک زیادہ ہوں گا، ہاں جی ان 72 فرقوں میں حکم و عدل ہو کر عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے یہودیوں کے 72 فرقوں، یہودیوں کے 72 فرقے ان کی اصلاح کے لیے، ہاں جی تو ان کی اپنی شریعت کیسے ہوگی پھر؟ کوئی نہیں، بالکل یہ پھر پہلی شریعت کو حکم عدل کے طور پر پیش کرنے ان کی اصلاح کے لیے آئے تھے. اور یہ لوگ جو کہنا شروع کرتے ہیں کہ او جی میرے احمدی تو ہیں جو مرزئی ہیں، یہ انہوں نے قرآن اپنا بنایا ہوا ہے، تو وہ خدا رہا ہم یہ دعویٰ جب نہیں کرتے کہ ہم اس کو قرآن کی حیثیت دیتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں یہ خدا تعالیٰ کی الہام کردہ ارشادات ہیں، اللہ تعالیٰ کے الہامات ہیں جس میں پیشگوئیاں ہیں کہ میں تجھے اتنی ترقی دوں گا، میں تو بادشاہ بھی تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے، بادشاہ تیرے پاس آئیں گے، قرآن کی اشاعت تیرے ذریعے سے ہوگی، یہ سارے پیغامات ہیں. جس طرح مسیح موعود علیہ السلام کی 80 کتب ہیں، 80 کتب میں آپ نے مختلف طریقے سے سمجھانے کی کوشش تو کی اسی ہے. طرح عیسیٰ علیہ السلام کی بھی جو انجیل ہے وہ بھی پھر توریت کی تشریح ہے، توریت کی تشریح ہے، تو اسی کو ہی انہوں نے آگے کیا. اور قرآن تو یہ بھی پھر بتاتا ہے، اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ قرآن آپ کا کیا کہہ رہا ہے، تو قرآن میں تو عیسیٰ علیہ السلام نے کو جب پوچھا گیا کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ان کو حاضر کرے گا، پوچھے گا کہ اے عیسیٰ بتا، تو نے اور تیری ماں نے یہ کہا تھا کہ تم مجھے 2 خدا مانو، تو انہوں نے صاف انکار کیا کہ اے اللہ تعالیٰ، میں تو جب تک ان میں موجود رہا میں نے تو ان کو کوئی 2 خدا کہنے کی کوئی تبلیغ نہیں کی، میں نے کبھی ذکر نہیں کیا، جب تو نے مجھے وفات دے دی اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے 2 بنایا کہ 3 بنایا کہ 4 بنایا. اس سے یہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات بھی ثابت ہو جاتی ہے، اور ان کا یہ بری ہو جاتے ہیں بری ذمہ کہ میں تو توحید کا پیغام ان کو دیا تھا، کہ جو پیغام حضرت آدم علیہ السلام نے دیا، جو موسیٰ نے دیا، جو ابراہیم نے دیا کہ خدا ایک ہے، میں اس کا رسول ہوں. رسول الی بنی اسرائیل کا مطلب ہے میں بنی اسرائیل کی طرف انسان رسول بن کر آیا، میں ایک بندہ رسول ہوں، میں خدا نہیں ہوں. تو اس لیے قرآن کا جو بیان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے، نمبر 1 انہوں نے کہا کہ میں خدا کی طرف سے رسول بن کے آیا، میں نے کسی کو نہیں کہا کہ میں اور میری ماں جو ہے اس کو خدا مانوں. یہ جو کہتے ہیں کہ خدا کا بیٹا تھا، یہ خدا نے تو اور بھی رسولوں نبیوں کو بیٹا کہا ہے. خدا کے تو سارے بیٹے ہیں محبت سے ہیں جی. جس طرح اب کوئی کہہ دیتا ہے، کوئی بڑا بیٹا دلیر نکل آتا ہے تو وہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار یہ تو شیر ہے بھائی، شیر ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ واقعی اس کو دم لگی ہو اور 4 ٹانگیں بھی ہو، مراد اس کی یہ ہے کہ وہ شجاعت میں وہ شیر کی طرح ہے. اسی طرح ہم کہہ دیتے ہیں کہ یار بڑا ایک ذہین آدمی ہے تو یہ سائنسدان بنے گا، تو اب یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بھی ڈاکٹر عبدالسلام، اس کے بعد کئی عبدالسلام آ سکتے ہیں. ہاں جی. تو اسی طرح ان کی جو ذہانت ہے، ان کا جو قابلیت ہے، اس کو دوبارہ دنیا میں ظاہر کرنے کے لیے جس طرح اور ڈاکٹر عبدالسلام بن سکتے ہیں، اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائی ہوئی شریعت ہے یا قرآن ہے، اس کی تشریح اور اس کی اشاعت کے لیے ان کے کئی غلام آ سکتے ہیں، جن میں سے ایک حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے امام مہدی کی صورت میں بھیجا کہ وہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے، وہ خود کہتے ہیں کہ میں تو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا ایک عاجز غلام ہوں، ادنا سا ایک میں ان کا غلام ہوں، چاکر ہوں میں. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا ادنا چاکر تھے، میں ان کا تو آدم ہوں، میں ان کی شریعت کو آگے پہنچانے والا ہوں. میرا خیال ہے کہ دوست معزز دوست نے جس کو یہ کسی عیسائی نے سوال کیا تھا، اب اس کا مکمل جواب آ گیا ہے. تو آپ اس دوست کو، عیسائی دوست کو، وہ کیس جو ہیں یہ آپ پہنچا دیں، اور آپ کی طرف سے یہ اتمام حجت ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے. ناظرین جو دوست سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کرے اور قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.